آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 4۔ اس سے پہلے ہم نے مصنف شاہد احمد دہلوی اور ان کا لکھا گیا سبق مولوی عبدالحق کی پڑھائی کی۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری جماعت دہم کے اردو کے پرچہ کے معروفی سوالات مصنفین کے حالات زندگی اور اسباق سے لیے جاتے ہیں۔ اب ہم اس کے سبق کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے، درست الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1، مولوی عبدالحق دلی کے ایک قصبے ڈیش کے رہنے والے تھے۔ اب اس ڈیش میں آئے گا ہاپوڑ۔ یہ خالی جگہ پر جو ہے یہ سبق سے ہی لیے گئی ہیں۔ یہ ہے، ہاپوڑ کی 2 چیزیں مشہور تھیں، پاپڑ اور ڈیش۔ ڈیش میں مولوی عبدالحق۔ جیم ہے، اردو کے فروغ کے لیے انہوں نے اورنگ آباد میں ایک تعلیمی ڈیش قائم کیا تھا، تعلیمی ادارہ۔ دال ہے، گاندھی اردو کی بجائے ڈیش کو قومی زبان بنانا چاہتے تھے، ڈیش ہندی کو۔ ہے، گاندھی سے ٹکر لینے کے بعد وہ اردو کے ڈیش بن گئے، ڈیش یعنی قائد اعظم۔ اور واو ہے، مولوی صاحب کے آخری الفاظ انجمن اور ڈیش تھے، ڈیش اردو۔ اب ہمارے پاس سوال نمبر 2 ہے، مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں کیا اہم خدمات انجام دیں؟ اس کا جواب بھی سبق کے اندر ہی موجود ہے، اگر ہم دیکھیں تو ہمیں مل جائے گا صفحہ نمبر 3۔ صفحہ نمبر 3 پہ دیکھیں، تیسری لائن۔ اس سے پہلے ہم تمہیدی لائن لکھ لیں گے، جیسا کہ سوال میں ہے، مولوی عبدالحق نے ریاست حیدرآباد دکن میں مندرجہ ذیل اہم کیا کی جگہ ہم کر دیں گے مندرجہ ذیل اہم خدمات انجام دیں۔ اور پھر ہم صفحہ نمبر 3 پہ تیسری لائن پہ دیکھیں گے، انہوں نے انجمن ترقی اردو کو اتنا فروغ دیا کہ انجمن سارے ہندوستان کے لیے اردو کا مرکز بن گئی۔ عثمانیہ یونیورسٹی کا منصوبہ مولوی صاحب ہی نے بنایا تھا۔ جب یہ اردو یونیورسٹی بنی تو اس کے لیے دارالترجمہ قائم کیا، جس میں اعلیٰ قابلیت کے مترجم جمع کیے۔ اس دارالترجمہ نے تمام علوم و فنون کو اردو میں منتقل کر دیا اور ثابت کر دیا کہ اردو بھی کامیاب ذریعہ تعلیم بن سکتی ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، مولوی عبدالحق نے انجمن ترقی اردو کا دفتر اورنگ آباد سے دہلی کیوں منتقل کیا؟ اس کا جواب ہمیں صفحہ نمبر 4 پہ مل جائے گا۔ یہ پہلا پیراگراف، جب گاندھی جی اردو کی جان کے لاگو ہو گئے اور ہندوستانی کی آڑ میں ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے انجمن کا دفتر اورنگ آباد سے دلی منتقل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ مولوی صاحب دلی آئے اور دریا گنج میں ڈاکٹر انصاری کی کوٹھی کرایہ پر لے لی۔ اس وقت دریا گنج میں سب سے بڑی کوٹھی ڈاکٹر انصاری ہی کی تھی۔ یہ بڑی تاریخی کوٹھی تھی۔ جب تک ڈاکٹر انصاری زندہ رہے، اس کوٹھی میں کانگریس کے تمام بڑے لیڈر جمع ہو کر مشورے کرتے رہے۔ اسی کوٹھی کو مولوی صاحب نے اردو کا گڑھ بنایا اور انجمن کا دفتر اس میں منتقل کر دیا۔ یہاں تک ہمارا سوال نمبر 3 مکمل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 4 ہے، مولوی عبدالحق کو بابائے اردو کیوں کہا جاتا ہے؟ اب اس کا سوال کا جواب جو ہے وہ ذرا تفصیل طلب ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو ہم نے اس میں پاکستان بننے سے پہلے کی بھی ان کی خدمات بتانی ہے اور پاکستان بننے کے بعد کی بھی خدمات بتانی ہے۔ ہمارے پاس سبق مولوی عبدالحق جہاں سے شروع ہوتا ہے، صفحہ نمبر 2، 3 اور 4، تو پاکستان بننے سے پہلے کی خدمات انہی صفحات میں ہیں اور وہی ہم خدمات جو ہے وہ بیان کریں گے۔ جیسے کہ ہم اسٹارٹنگ پوائنٹ پہلے بتا دیں گے، مولوی عبدالحق اپنی پوری زندگی اردو زبان کی ترویج و اشاعت کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ اس کے بعد ہمارے ہیڈنگ ہونی چاہیے فرسٹ کے مولوی پاکستان بننے سے پہلے کی خدمات، پھر اس کے بعد ہم
تفصیلاً ایک ایک ان کی بات بتاتے جائیں گے. جیسے انہوں نے انجمن ترقی اردو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا جو پورے بر صغیر کے لیے اردو کا مرکز بن گیا تھا. انہوں نے جامعہ عثمانیہ کے نام سے ایک اردو یونیورسٹی بھی بنائی. انہوں نے اردو کی ترویج و اشاعت کے لیے تمام اخراجات اپنی پینشن سے پورے کیے تھے. انجمن ترقی اردو کے لیے انہوں نے اپنی پوری جائیداد وقف کر دی تھی. اس کے علاوہ جب گاندھی جی اردو کے خلاف ہو گئے اور ہندی کو ہندوستان کی قومی زبان بنانے پر تل گئے تو مولوی صاحب نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا. اس طرح وہ اردو کے قائد اعظم بن گئے. اس کے بعد ہم پاکستان بننے کے بعد کی خدمات بیان کریں گے اور آخری صفحہ دیکھیں، صفحہ نمبر 6 پر موجود ہے. ہم ہیڈنگ دے دیں گے قیام پاکستان کے بعد کی خدمات، اور پہلا پیراگراف بھی ہم دیکھیں. مولوی صاحب نے جب انجمن کو کراچی میں جما لیا، چونکہ پاکستان بننے کے بعد کیا تو ہم پاکستان بننے کے بعد وہ کراچی آئے تھے تو ہم کراچی کا یہاں پہ اضافہ کر سکتے ہیں لفظ کا کہ مولوی صاحب نے جب انجمن کو کراچی میں جما لیا تو اسی عمارت کے حصے میں اردو کالج بھی کھول دیا. اسی پیراگراف سے ہم اپنے یعنی جملے جو ہے وہ ترتیب دیتے جائیں گے. اس کالج میں تمام مضامین اردو میں پڑھائے جانے لگے. کالج کے کامیاب تجربے کے بعد مولوی صاحب کو اردو یونیورسٹی قائم کرنے کی لگن لگ گئی، لیکن ان کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی. زندگی کے آخری لمحات میں بھی ان کے ہونٹوں پر انجمن اور اردو کے الفاظ تھے. اور پھر لاسٹ ہماری جو لائن ہوگی وہ بہت اہمیت رکھتی ہے. ان بے پناہ خدمات کی وجہ سے انہیں بابائے اردو کا لقب ملا. سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل محاورات کو جملوں میں استعمال کریں. میں پہلے آپ کو ان کے میننگ بتا دیتی ہوں. نمبر 1 ہے ناک کا بال بن جانا، معنی ہے اس کا بہت عزیز ہونا. نمبر 2 ہاتھ بٹانا، معنی اس کا مدد کرنا. نمبر 3 مٹھی میں کر لینا، معنی اس کا قابو میں کرنا. نمبر 4 بکھیروں میں الجھنا، معنی مشکلات یا مصائب کا سامنا کرنا. نمبر 5 پیشوائی کرنا، معنی ہے اس کا رہنمائی کرنا. اور نمبر 6 ہے قدم جمانا، معنی ہے اس کا جم کر یا مضبوطی سے کھڑے ہونا یا ڈٹ جانا، اپنی حیثیت کو مضبوط کرنا. ان کے جملے آپ لوگوں کے نوٹس میں دیے گئے ہیں اور کمرہ جماعت میں بھی ہم اپنے طالبات سے اخذ کرواتے ہیں. نمونے کے طور پر میں ایک ایک آپ کو جملہ بنا کے بتا دیتی ہوں. نمبر 1 ہے ناک کا بال بن جانا، جملہ اس کا سارا اپنی سلیقہ شاعری کی وجہ سے سسرال والوں کی ناک کا بال بن گئی ہے. نمبر 2 ہاتھ بٹانا، میں گھر کے کاموں میں امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں. نمبر 3 مٹھی میں کرنا، جملہ اس کا اویس نے اپنی فرشناسی کی وجہ سے تمام افسران کو مٹھی میں کر لیا ہے. نمبر 4 بکھیروں میں الجھنا، جملہ اس کا طالب علموں کو سیاست کے بکھیروں میں الجھنے کی بجائے اپنی تعلیم پر توجہ دینی چاہیے. پھر ہے نمبر 5 پیشوائی کرنا، جملہ اس کا قائد اعظم نے آزادی حاصل کرنے کے لیے برصغیر کے مسلمانوں کی پیشوائی کی. اور آخری لفظ ہے قدم جمانا، جملہ اس کا ہو جائے گا انگریزوں نے ہندوستان میں قدم جماتے ہی مسلمانوں کو ان کے عہدوں سے برطرف کر دیا تھا. اب سوال نمبر 6 ہے، سیاق و سباق کا حوالہ دے کر مندرجہ ذیل عبارت کی وضاحت کریں. اس کا طریقہ کار آپ کو معلوم ہے. اس کا پہلے ہم جو ہے یہ 3 حصوں پر مشتمل سوال ہوتا ہے. سب سے پہلے ہم اس کا حوالے متن لکھتے ہیں جو اس میں 3 سرخیاں لازمی ہوتی ہیں: سبق کا نام، مصنف کا نام اور اس کی ادبی حیثیت. جیسا کہ یہ سبق مولوی عبدالحق ہے، مصنف شاہد احمد دہلوی ہیں اور ان کی ادبی حیثیت شخصی خاکہ نگار ہے. اس کے بعد ہم سیاق و سباق لکھتے ہیں. سیاق جو ہوتا ہے وہ پیراگراف سے پہلے کا حصہ ہوتا ہے
اور سباق جو ہوتا ہے وہ پیراگراف کے بعد کا حصہ ہوتا ہے جسے ہم مختصر بیان کرتے ہیں. اور پھر تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس وضاحت آ جاتی ہے جس میں ہم اسی پیراگراف کو آسان الفاظ میں آسان اردو میں لکھتے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کے تین جملے لکھ کر ان کی ترتیب کریں. اب ان کو کرنے سے پہلے میں آپ کو اسناد، مسند علیہ اور مسند کی تعریف بتا دوں تاکہ ہمیں جملہ اسمیہ اور فعلیہ کرنے میں آسانی ہو. سب سے پہلے آ جاتا ہے اسناد. جملے کے دو بڑے حصے ہوتے ہیں جن میں ایک تعلق پایا جاتا ہے جو کلام کو پورا کر دیتا ہے اور سننے والے کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوتی. اس تعلق کو اسناد کہتے ہیں. اب سب سے پہلے آ گئے ہمارے پاس مسند علیہ. جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس مسند کی تعریف ہے. جملے میں جس شخص یا چیز کے بارے میں جو کچھ کہا جائے اسے مسند کہتے ہیں. جملہ اسمیہ اور فعلیہ جماعت حشرم سے آپ لوگ کر رہے ہیں، جماعت نحم میں بھی کیا ہے، اس لیے اسے سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کی تعریف پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کی 3 امثال بتاؤں گی. جملہ اسمیہ، جس جملے کا مسند علیہ اور مسند دونوں اسم ہوں اور آخر میں فعل ناقص آئے اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے فاعل کو مبتدا اور صفت کو خبر کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے 3 بنیادی اجزاء ہوتے ہیں، نمبر 1 مبتدا، نمبر 2 خبر اور نمبر 3 فعل ناقص. اب اس کی امثال، جیسے نمبر 1 ہے جواد دیانت دار ہے. اب ہم جب اس کی تقطیع کریں گے، تقطیع یا ترکیب نحوی، تو ہر لفظ کو ہم الگ الگ کر کے لکھیں گے اور ہم گرامر کے لحاظ سے بتائیں گے کہ یہ لفظ ہمارے پاس جملے میں کیا ہے. جیسے ابھی ہم نے مسند علیہ اور مسند کی تعریف پڑھی ہے، تو جواد ہمارے پاس جو ہے وہ مبتدا ہے، دیانتدار ہمارے پاس خبر یا صفت بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں. جواد دیانتدار یعنی جواد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ہمیں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ دیانتدار ہے. اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص آ گیا ہے، یا ہے جو ہوتا ہے وہ فعل ناقص ہوتا ہے. اب ہم نے اس جملے کو، جیسا کہ بتایا گیا جملے کے 2 حصے ہوتے ہیں، تو ہم نے جملے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنا ہے. جواد ہمارے پاس مسند علیہ آ گیا کیونکہ جواد کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور دیانتدار ہے، جو کچھ اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ ہمارے پاس مسند ہو گیا. ٹھیک اس طرح نمبر 2 مثال ہے عدنان محنتی ہے. عدنان ہمارے پاس مبتدا، محنتی خبر اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص. اسی طرح ہم نے عدنان کو جو ہے ہمارے پاس مبتدا تھا، ہم نے اس کو مسند علیہ میں تبدیل کیا، اور محنتی ہے جو اس کے بارے میں ہمیں خبر دی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس مسند آ گیا. پھر نمبر 3 مثال ہمارے پاس ہے موسم خوشگوار ہے. موسم ہمارے پاس مبتدا، خوشگوار خبر اور ہے ہمارے پاس فعل ناقص آ گیا. پھر موسم کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو وہ مسند علیہ ہے، اور جو کچھ بتایا جا رہا ہے خوشگوار ہے وہ ہمارے پاس مسند آ گیا. جملہ اسمیہ کی تعریف ہم نے سمجھ لی. اب جملے فعلیہ کے 3 جملے ہم نے بتانے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم اس کی تعریف پڑھ لیں گے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. جس جملے کا مسند علیہ تو اسم ہو لیکن مسند میں کوئی فعل پایا جائے اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. جملہ فعلیہ کبھی تو صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے اور کبھی فاعل، علامت فاعل، مفعول اور فعل سے مل کر بنتا ہے. جملہ فعلیہ کی 3 امثال، نمبر 1 سارا آئی. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کبھی یہ جملہ صرف فاعل اور فعل سے مل کر بنتا ہے، تو سارا ہمارے پاس فاعل ہے اور آئی ہمارے پاس فعل ہے. فاعل سارا جو ہے وہ ہمارے پاس مسند علیہ ہو گیا، اور آئی ہمارے پاس جو فعل ہے اس کو ہم مسند کہیں گے. نمبر 2 مالی نے پودا لگایا.
اب اس کی تکتی ہوگی مالی کام کرنے والا ہے، فائل ہو گیا، نے علامت فائل، پودا چونکہ مالی نے پودا لگایا ہے، پودا جس پر کام کیا جائے وہ ہمارے پاس مفعول ہے، اور لگایا فعل آ گیا۔ اب ہم نے اس کو جب جملے کے دو حصوں میں تقسیم کرنا ہے تو مالی ہمارے پاس مسند علیہ ہو گیا، اور مالی کے بارے میں جو بات بتائی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس مسند ہو گیا۔ اسی طرح نمبر 3 مثال ہے، استانی نے سبق پڑھایا۔ استانی کام کرنے والا بندہ جو ہوتا ہے اس کو فائل آ گیا، نے ہمارے پاس علامت فائل، سبق مفعول، چونکہ سبق پڑھایا جا رہا ہے، اس پر کام کیا جا رہا ہے، وہ ہمارے پاس مفعول آ گیا، اور پڑھایا گیا ہے تو پڑھایا ہمارے پاس فعل آ گیا، جو کام ہوتا ہے اس کو ہم فعل کہتے ہیں۔ اب استانی ہمارے پاس مسند علیہ آ گیا، اور اس کے بارے میں اس نے جو کچھ کام کیا ہے وہ ہمارے پاس مسند آ گیا۔